الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ لیل مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 21 آیات ہیں اور ترتیبی اعتبار سے سورہ لیل کا نمبر جو ہے وہ 92 ہے، 92 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر جو ہے وہ 9 ہے. لیل رات کو کہتے ہیں اور اس صورت کی ابتدا میں واللیل اذا یغشا کہ قسم ہے رات کی جب وہ پردہ پوش ہو جاتی ہے. اسی سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ لیل لیا گیا ہے. یہ سورہ اعلیٰ کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح رات اور دن جو ہے یہ یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ رب العزت کی راہ میں نیکی کے راستے کے اوپر قدم اٹھانے والا، دین کو سربلند کرنے والا، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والا، اور وہ انسان جو حق کی تکذیب کرتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، یہ دونوں یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے. اور جب دونوں یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے تو پھر دونوں کے اعمال کے نتائج جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے. اس صورت کا موضوع بھی انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور اس کی جدوجہد ہے. جب اعمال اور جہد اور سعی کا رخ مختلف ہو تو فرمایا اس کے نتائج جو ہے وہ بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں. اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ اے انسانوں ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری سعی مختلف ہے، کوئی تم میں سے متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے تو کوئی بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی اس کو جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے. اور میں انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اگر وہ نیکی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو نیکی کے راستے کے اوپر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور اگر وہ بدی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو بدی کے راستے کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور میں جو لوگ کنجوسی نہیں کرتے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں اپنا مال و متاع کو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کی تکذیب کرتے ہیں تو انجام کار ان کا مال اور ان کی جو دولت ہے، ان کا جو سرمایہ ہے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ذلت اور نامرادی کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے پھر ایک نیک اور مومن صالح کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جو اپنا مال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا تھا. یہ بندہ مومن کون تھا؟ تمام تفاسیر میں
آیا ہے کہ یہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، جن کا مال جہاد کی تیاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد میں اور ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے میں صرف ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ جو ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔